اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی ہمارے پاکستان میں بجلی کا بل ہے۔ اوکے، السلام علیکم وعلیکم محترم السلام ورحمۃ نور ٹی وی جدہ والے پیارے بزرگوں، کیا حال چال ہے؟ اللہ۔ میں ٹھیک ہوں میں الحمدللہ۔ پاکستان کے علاقے قصور سے بات کر رہا ہوں۔ اوکے، میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ پاکستان میں بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ماہانہ 20,000 روپے کماتا ہے، محنت مزدوری کر کے فیکٹریوں میں کام کر کے، اسے 30 سے 40,000 روپے بل آ جاتا ہے۔ اور ٹھیک ہے۔ بجلی کے زیادہ بلوں کی وجہ سے لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے علاقے میں ایک غریب بندے نے بجلی کے زیادہ بلوں کی وجہ سے خودکشی کی، اوکے، اور وہ اپنے گھر میں صرف بنیادی ضروریات یعنی ایک فریج، پنکھا اور پانی کا پمپ چلاتے ہیں، زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ اتنے سے 30 40 50 ہزار بل آ رہے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایسی صورت ہے جس میں ایک بندہ مجبور ہے، اس کی آمدن سے زیادہ بل ہے، بجلی کا بل ہے، کیا وہ بندہ چوری بجلی استعمال کر سکتا ہے؟ کیا ایسی صورت میں وہ چوری بجلی استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہے؟ چوری سے بجلی استعمال کرنا پاکستان میں پوری دنیا کو اس بات کا علم ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، بلکہ پاکستان میں کیا ہندوستان میں بھی مہنگائی عروج پر ہے۔ دہلی سے گزشتہ دنوں جو سبسڈی ملتی تھی دہلی کے یوزرز کو، وہ غالباً آپ کی جو پارٹی تھی کیجریوال کی، انہوں نے ایک اسکیم بنائی ہوئی تھی، 200 یونٹ غالباً وہ آپ کو فری دیتے تھے۔ اب وہ جو فیسلٹی تھی وہ بھی دہلی والوں سے چھین لی گئی، اور گزشتہ گرمیوں کے دنوں میں بہت خاصے مہنگے بل آئے ہیں لوگوں کے۔ اسی طریقے سے پاکستان کی صورتحال تو وہاں سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ ایک تو کام کاج نہیں ہے، دوسرے یہ کہ جو اکانومی ہے وہ بالکل بڑی عجیب و غریب کیفیت سے ہے۔ اس سے قطع نظر کہ آپ کی کیا ضروریات ہیں، یہ دراصل حکومت، آپ چاہے ہندوستان میں رہیں یا پاکستان میں رہیں، گورنمنٹ کی بجلی چوری کرنا کسی بھی زاویے سے جائز نہیں ہے، چاہے وہ بجلی کا میٹر خراب کر کے کی جائے، یا اس میں کوئی حیلہ کر کے چوری کی جائے، یا پھر بجلی کے بل کی ادائیگی نہ کر کے، یا کسی اور وسیلے اور ذریعے سے بجلی چوری کی جائے، کیونکہ اس میں دھوکہ اور فراڈ اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا جیسی خرابی ہے۔ یہاں اگر کوئی آدمی آپ کو آپ کا یہ لمبا قصہ سن کے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، جواز بھی کوئی اگر آپ کو دے دے کہ جناب چلیے آپ پاکستان کے بجلی کو چوری کر لیجئے، کل کلا کو اگر آپ پکڑے گئے تو مفتی صاحب پھنسیں گے یا آپ پھنسیں گے؟ بھائی میرے، آپ پھنسیں گے۔ سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا کافر گورنمنٹ میں رہتے ہوئے اس کی بجلی یا پانی کا میٹر روک دینا جائز ہے تاکہ اس گورنمنٹ کو کمزور کیا جا سکے، یا یہ علم میں رہے کہ گورنمنٹ مجھ سے زبردستی اور ظلم کر کے بہت سارے ٹیکس وصول کر رہی ہے؟ تو کمیٹی کا جو سعودی عرب کی اعلیٰ فتویٰ کمیٹی ہے، ان کا جواب آپ کی سماعت کی نظر کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں کوئی یہ نقصان ہے، دونوں طرف سے نقصان ہے، اور ایسا کرنا لوگوں کا ناحق اور باطل طریقے سے مال کھانے کے مترادف عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ پوچھا گیا کہ کیا بجلی یا پانی یا ٹیلی فون یا گیس وغیرہ کے بل کی ادائیگی نہ کر کے کوئی ہیلا کرنا جائز ہے؟ یہ علم میں رہے کہ ان میں سے اکثر امور کا انتظام ایسی شراکت دار کمپنیاں سنبھالتی ہیں جو عام لوگوں کی ملکیت ہیں۔ کمیٹی کا جواب پھر آپ کی نظر ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا جاتا ہے اور امانت کی عدم ادائیگی ہے۔ اللہ تعالیٰ
قرآن کریم میں فرماتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کر دیا کرو، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو تم آپس کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور ہاں اگر تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو پھر ٹھیک ہے، اور اگر تم اپنے نفسوں کو قتل مت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بہت سارے ایسے امور ہیں جو کہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی عالم دین آپ کو یہ جواز سن کر یا آپ کا یہ رونا دھونا سن کر کہ جناب میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے 1 لاکھ روپے کا بل آیا ان کا، اور جب وہ ادا نہیں کر پائے تو پھر جیل جانا پڑا اور ان کو سزائیں ہوئیں اور پینلٹیز ہوئیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ اتنی بجلی استعمال کریں جتنی بجلی آپ اس کا بل ادا کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر بجلی کے بھی تو گاؤں میں تو پہلے ہم کیسے رہتے تھے، ہم بھی ایسے ہی رہتے تھے بغیر بجلی کے، اور بجلی آتی بھی تو میرے خیال سے 24 گھنٹے میں 1-2 گھنٹے آیا کرتی تھی۔ تو بچپن میں تو ہمارے ایسے ہی گزرے تھے، ہم تو حفظ بھی کرتے تھے تو وہاں بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، لالٹین جلا کر حفظ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چوری سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایمانداری اور دیانتداری کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں، کافروں کی کنٹری میں رہیں یا مسلم کنٹری میں رہیں، یہ امانت ہے، آپ کا ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ۔ جب آپ نے اپنے بل یا میٹر لگواتے ہیں نا تو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم وقت پر آپ کو آپ کی جتنی بھی آپ نے بجلی یا روشنی استعمال کری ہے اس بجلی کے بدلے آپ اس کا پیسہ ادا کریں گے، تو اس ایگریمنٹ کے آپ پابند ہیں، اس لیے دھوکہ نہ دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نا، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔